بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوتا ہے۔ صبر کا راستہ بظاہر مشکل لگتا ہے، لیکن صبر کرنے والوں کی منزلیں ہمیشہ خوبصورت ہوتی ہے۔ کسی پر بھروسہ مت کرو جب تک تم اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو، کیونکہ غصہ انسان کے باطن کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم صبر سے انتظار کر رہے ہو، اسی لیے وہ بہت جلد تمہارے انتظار کو معجزوں میں بدل دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ختم نہیں ہوتا، بلکہ خاموشی سے برداشت کرنا سیکھ لیتا ہے، اور دنیا سمجھتی ہے کہ وہ بدل گیا ہے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ تم سے صرف ایک دعا کی دوری پر ہو۔ تم ہمت تو رکھو، ہو سکتا ہے یہی رکاوٹ تمہیں تمہاری منزل تک پہنچانے کا سب سے بڑا وسیلہ ہو۔ ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، اپنے نصیب کو کبھی برا مت کہو، کیونکہ یہی تمہارا نصیب ہے کہ تم میری امت میں ہو۔ دنیا ایک ایسی کتاب ہے جو کبھی مکمل نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو خاموش رہ کر سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ بے زبانوں سے محبت اور ہمدردی رکھو، کیونکہ ان کی خاموش دعائیں بھی بہت اثر رکھتی ہے۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری تین باتیں سمجھ سکے: تمہاری مسکراہٹ کے پیچھے کا دکھ، تمہارے غصے کے پیچھے کا پیار، اور تمہاری خاموشی کی اصل وجہ۔ محبت کا مطلب صرف باتیں کرنا نہیں ہوتا، بلکہ خود کو کسی کی امانت سمجھ کر اس کے ساتھ رہنا بھی محبت ہے۔ صاف دل رکھنے والے لوگوں کی 5 نشانیاں ہیں۔ وہ جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں، ان کا غصہ وقتی ہوتا ہے، وہ ہر رشتہ دل سے نبھاتے ہیں، وہ احساس مند ہوتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ سورج تو صرف دنیا کو روشن کرتا ہے، مگر مدینے کے چاند سے تو ساری کائنات نور حاصل کرتی ہے۔ دعا میں کوئی رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ قبول ہو جائے تو زندگی میں سارے رنگ بھر دیتی ہے۔ وہ عطا کرے تو شکر ہے، اور اگر نہ دے تو یقین رکھو کہ اس سے بہتر نصیب میں لکھا ہے، کیونکہ میرے رب کے فیصلے کمال کے ہوتے ہیں، ان فیصلوں میں کبھی زوال نہیں ہوتا۔ استغفار ایک ایسی کنجی ہے جو ہر بند دروازہ کھول دیتی ہے۔ یہ تمہارے غم کا مداوا ہے، پریشانیوں کا علاج ہے، گناہوں کی صفائی ہے، دل کے سکون کا ذریعہ ہے، اور رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورت نمل میں فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ ٹوٹ کر اور تڑپ کر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اور اس کی تکلیف دور کر دیتا ہوں۔ استغفار کے چند حیرت انگیز فوائد یہ ہیں: پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، حالات بہتر ہو جاتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور دل کو عجب سکون نصیب ہوتا ہے۔ نیند کو عبادت بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر لیا جائے۔ جو شخص باوضو سو جاتا ہے اس کی نیند بھی عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کیجیے جس میں سوراخ ہو، ورنہ محنت کے باوجود سب ضائع ہو جائے گا۔ پسندیدہ وہ لوگ ہیں جو اپنے لفظوں میں کسی کی خوشی اور غم کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ خوشی دوگنی ہو جاتی ہے اور غم آدھا رہ جاتا ہے۔ درد کا پہلا حرف نکال دیں تو رد بنتا ہے، دوسرا حرف نکال دیں تو در رہ جاتا ہے۔ انسان جب تک در در بھٹکتا ہے اسے درد ملتا ہے، اور یہی درد اسے اس در تک لے جاتا ہے جہاں سے کوئی رد نہیں ہوتا، اور وہ ہے در حضرت محمد مصطفیٰ کا۔ مسجد کے لیے سر کٹانے کو تیار ہیں مگر مسجد میں سر جھکانے کو تیار نہیں۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، مگر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ کا حکم سنتے ہی گم ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ میرے رگ رگ میں ہے، مگر نماز ہفتے میں کبھی کبھی پڑھتے ہیں۔ اپنا غم سوچ سمجھ کر بیان کیا کرو، اس دنیا میں ہمدرد کم ہے اور سر درد زیادہ۔ ہمیشہ میٹھے اور نرم الفاظ استعمال کرو تاکہ اگر کبھی وہ واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے برسوں کام کرتا رہتا ہے۔
اس لیے اسے سکون دو، چاہے یہ تمہارا ہو یا تمہارے اپنوں کا۔ محبت کے بے شمار رنگ ہیں، لیکن محبت کا سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموشی کا کوئی حل نہیں۔ دنیا اکثر دل کے اچھے لوگوں کو بے وقوف سمجھتی ہے، حالانکہ وہ سب سے قیمتی ہوتے ہیں۔ خوش رہنے کے لیے اپنی زندگی سے زہریلے اور منفی لوگوں کو ہمیشہ دور کر دو۔ ترکش کہاوت ہے کہ زندگی اس کیل کی طرح ہے، جو ٹیڑھی ہو تو چھوڑ دی جاتی ہے اور جو سیدھی ہو تو ٹھونک دی جاتی ہے۔ سب سے بہترین بدلہ یہ ہے کہ کوئی بدلہ نہ لو، بلکہ خود کو سنبھالو اور آگے بڑھو، اور ان جیسے نہ بن جانا جنہوں نے تمہیں تکلیف دی تھی۔ سب سے چھوٹا مگر سب سے دردناک قصہ یہ ہے کہ کوئی شخص جہنم میں صرف اس لیے گر جائے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ نماز قائم کیجیے، کیونکہ یہی سب سے بڑی نجات اور سکون کا ذریعہ ہے۔ عزت وہاں کم نہیں ہوتی جہاں زبان خاموش رہتی ہے، بلکہ وہاں کم ہوتی ہے جہاں انسان خود کو جھکانا شروع کر دیتا ہے۔ جب تم ہر بار معافی مانگتے ہو تو لوگ تمہاری نرمی کو کمزوری اور تمہاری برباری کو مجبوری سمجھنے لگتے ہیں۔ ہر تعلق بچانے کے قابل نہیں ہوتا، کچھ رشتے عزت چھین کر ہی قائم رہتے ہیں۔ خاموشی سمجھداری ہے، لیکن بار بار کی معافی خود پر ظلم بن جاتی ہے۔ جو لوگ تمہاری قدر نہیں جانتے، ان کے سامنے اپنی ندامت ظاہر کرنا اپنی عزت گنوانے کے برابر ہے۔ محبت کے نام پر جو تمہاری عزت کو روند دے، وہ تمہارا نہیں بلکہ تمہاری آزمائش ہے۔ کچھ لوگ تمہیں اتنا توڑ دیتے ہیں کہ تمہیں اپنی معافی بھی جرم لگنے لگتی ہے۔ عزت بچانے کے لیے کبھی کبھی خاموشی کافی نہیں ہوتی، فاصلہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ جو تمہاری کمزوری تلاش کرتے ہیں، انہیں اپنی نرمی دکھانا سب سے بڑی غلطی ہے۔ معافی اس وقت خوبصورت لگتی ہے جب سامنے والا تمہارا احترام کرتا ہو، ورنہ وہ تمہاری جھکنے کی عادت بن جاتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری پسندیدہ منزل تک ضرور پہنچاتا ہے، اور پھر ان راستوں پر گھبراؤ مت جو تمہاری خواہش کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ وہ راستے تمہیں تمہاری چاہت سے بھی بہتر منزلوں تک لے جا رہے ہوتے ہیں۔ سکون اسی بات میں ہے کہ لوگ چاہے جو سمجھیں، مگر مجھے سب سے بہتر میرا رب جانتا ہے۔ لوہا کبھی باہر سے زنگ نہیں کھاتا، اسے ہمیشہ اس کا اپنا زنگ کھا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کو بھی کوئی دوسرا نہیں برباد کرتا، بلکہ اس کے اپنے خیالات اور دوسروں سے بیجا امیدیں اسے کمزور کر دیتی ہے۔ ہر وہ چیز توڑ دو جو انسان نے بنائی ہے، مگر دل کبھی مت توڑنا، کیونکہ دل اللہ نے بنایا ہے۔ محبت صرف بولنے والوں کی پہچان نہیں، بعض اوقات وہ لوگ بھی سچے عاشق ہوتے ہیں جو خاموشی سے عمر گزار دیتے ہیں۔ موقع ہمیشہ دینے والے کو دھوکہ مت دو، اور دھوکہ دینے والے کو کبھی دوسرا موقع مت دو۔ رب فرماتا ہے، کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی نہ مانگو، لیکن اگر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آؤ تو اپنی تکلیف کی پرواہ نہ کرو، میں تمہارے دکھ کو راحت میں بدل دوں گا۔ زندگی انسان کو کبھی مفت میں کچھ نہیں سکھاتی۔ جو کہتا ہے کہ زندگی نے بہت کچھ سکھایا ہے، یقین جانو اس نے ان الفاظ کی بہت بھاری قیمت ادا کی ہوتی ہے۔ زمین پر سب سے بھاری بوجھ وہ نفرتیں ہیں جو انسانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جمع ہے۔ نماز پڑھا کرو، کیونکہ چاہے کوئی انسان تمہیں نہ ملے، مگر اللہ ضرور تم سے ملاقات فرماتا ہے، اور جب اللہ مل جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ نماز ایک ایسی ساتھی ہے جو دنیا سے قبر تک اور قبر سے حشر تک تمہارے ساتھ رہتی ہے۔ نئے اور نیک خیالات روح کو پاکیزہ رکھتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اچھے خیالات کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بچپن میں لگتا تھا کہ نماز نہ پڑھنے پر سزا ملے گی، اب سمجھ آیا کہ نماز کی توفیق نہ ملنا ہی اصل سزا ہے۔ کسی پر اندھا بھروسہ مت کرو، یہ دھوکے بازوں کی دنیا ہے، یہاں لوگ قسم کھا کر بھی وعدے توڑ دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص تمہارے بغیر ایک دن گزار سکتا ہے تو یقین رکھو وہ تمہارے بغیر زندگی بھی گزار سکتا ہے۔ جو ایک بار چھوڑ جائے وہ دوبارہ بھی چھوڑ سکتا ہے۔ ایسے لوگوں پر اپنا دل مت رکھو۔ انسانوں کی سب سے حسین دنیا ان کے خیالات کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جیتے ہیں۔
چاہے چند لمحوں کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ جو لوگ کسی سچے دل والے کو توڑ کر کسی اور کے پاس خوشی تلاش کرتے ہیں وہ اکثر سب سے بڑے دھوکے میں رہتے ہیں۔ دو چہرے والا سانپ شاید تمہیں کاٹنے سے پہلے دکھائی دے جائے، مگر دو چہرے والا انسان پہچاننا بہت مشکل ہے۔ حد میں رہنا ہی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی زندگی دھاگے کی طرح ہوتی ہے، جب تک سیدھی رہے ساتھ رہتے ہیں، اور ذرا سا الجھ جائیں تو سلجھانے کے بجائے توڑ دیے جاتے ہیں۔ ایسے 8 کام جو دشمن کو بھی آپ کی عزت کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ نمبر 1، اپنے کردار کو بے داغ رکھیں۔ آپ کی شہرت اور ضمیر آپ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے۔ چھوٹے وعدے پورا کرنے اور وقت کی پابندی اور ہر کام میں ایمانداری دکھانے سے آپ کا کردار مضبوط ہوتا ہے۔ جھوٹ چرچا اور دوسروں کی بری باتوں میں الجھنے سے گریز کریں۔ آپ کا مستقل سچا رویہ وقت کے ساتھ آپ کی عزت خود بخود بڑھاتا ہے۔ لوگ وہی دلوں میں رہ جاتے ہیں جو مستقل مزاجی اور اخلاص دیکھیں۔ روزانہ وہ ایک چیز لکھیں جو اپنے آج وعدے کے مطابق کی۔ اگر غلطی ہو تو عاجزی سے تسلیم کریں اور اصلاحی قدم لکھ کر عمل کریں۔ نمبر 2، اپنے مقام پر ڈٹے رہیں۔ اصول اور اقدار وہ ستون ہیں جو آپ کو ہر طوفان میں قائم رکھتے ہیں۔ مقام پر ڈٹ جانا مطلب یہ نہیں کہ آپ غیر منطقی سختی اختیار کریں، بلکہ یہ کہ آپ اپنے بنیادی اصولوں سے سمجھوتا نہ کریں اور جذبات کے زور پر اپنا انسانیت اور وقار قربان نہ ہونے دیں۔ جب آپ مستقل مزاجی کے ساتھ حقیقت پسندانہ انداز میں کھڑے رہتے ہیں تو لوگ آپ کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اپنے 3 بنیادی اصول تحریر کریں۔ ہر مشکل فیصلہ انہی اصولوں کے خلاف اور مطابق ہونے کا امتحان دیں۔ غیر ضروری بحثوں میں اپنی توانائی ضائع نہ کریں۔ نمبر 3، شکایت نہ کریں، کارکردگی دکھائیں۔ شکوے سے نفع کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ عمل اور نتائج لوگوں کے دلوں میں زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ جب آپ اپنے کام سے بات کریں گے، بہتر کارکردگی اور واضح نتائج اور ٹھوس حقائق، تو تنقید کرنے والا خود متاثر ہو کر خاموش رہ جائے گا۔ شکایت کو منصوبہ سازی میں بدل دیں۔ مسئلہ اور حل اور پہلا قدم اور متوقع نتیجہ۔ نمبر 4، احسان کرو مگر یاد نہ دلاؤ۔ احسان کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ وہ خود بخود دلوں میں اتر جائے۔ جب آپ کسی کی مدد اور نیکی خالص نیت سے کرتے ہیں اور بعد میں اس کا حساب نہیں مانگتے تو لوگوں کے اندر آپ کے لیے عزت پیدا ہوتی ہے۔ احسان کرنے کا مطلب خود کو کم کرنا نہیں، بلکہ اپنی شخصیت کو بلند اور بڑا رکھنا ہے۔ دوسروں کو عزت دینے سے آپ کی قدر بڑھے گی، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو آپ کے مخالف تھے۔ مدد کرنے سے پہلے اپنی نیت صاف کریں۔ ممکن ہو تو نیکی پوشیدہ طریقے سے کریں، اور اگر شکریہ نہ ملے تو اپنا سکون برقرار رکھیں، کیونکہ نیکی کا صلہ اکثر وقت کے ساتھ ملتا ہے۔ نمبر 5، صبر کو اپنی ڈھال بنا لو۔ صبر کو بدانتظامی اور لاپرواہی نہ سمجھیں، یہ ایک مستحکم حکمت عملی ہے۔ صبر کا مطلب انتظار کرتے رہنا نہیں، بلکہ ہوشیاری سے درست وقت کا انتخاب کرنا، جذبات پر قابو رکھنا اور مستقل محنت جاری رکھنا ہے۔ جب آپ لمبے مدتی مقصد کو مقدم رکھتے ہیں تو فوری ناکامیوں سے پریشان نہیں ہوتے، بلکہ تجربے سے سیکھ کر آگے بڑھتے ہیں، اور یہی طویل المدتی عزت کا راستہ ہے۔ نمبر 6، اپنی زبان پر قابو رکھو۔ زبان پر قابو عزت کے حصول کا براہ راست راستہ ہے۔ سوچ سمجھ کر بولنا اور تنزیہ اور جارحانہ الفاظ سے گریز کرنا، اور جذبات کے شکار لمحات میں خاموشی اختیار کرنا، یہ سب آپ کی شخصیت کو باوقار بناتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایک منظم اور مہذب جواب اکثر جارحیت سے زیادہ اثر کرتا ہے۔ زبان میں اعتدال آپ کی حکمت اور قوت ارادی کا ثبوت ہے۔ غصے میں آنے پر فوراً تحریری جواب لکھیں، مگر بھیجنے سے پہلے کم از کم 1 گھنٹہ انتظار کریں۔ عام طور پر آپ خود وہ متن حذف کر دیں گے جو نامناسب ہو۔ نمبر 7، ہمیشہ عزت دو، چاہے سامنے والا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ عزت دینے کا مطلب کسی کے عمل کو قبول کر لینا نہیں، بلکہ اپنی اخلاقی بلندی برقرار رکھنا ہے۔
جب آپ دوسروں کو ادب اور شائستگی سے پیش آتے ہیں تو آپ خود ایک ایسی شخصیت بن جاتے ہیں جس کا احترام لازم سمجھا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو آپ کے مخالف ہوں۔ عزت ایک آئینہ ہے، جو آپ دیتے ہیں اکثر وہی آپ کو واپس مل جاتا ہے۔ ہر دن کم از کم ایک موقع پر کسی سے برابری اور شائستگی کے ساتھ بات کریں، چاہے آپ اختلاف رکھتے ہوں۔ اس عادت سے آپ کی عمومی شہرت اور وقار مضبوط ہوگا۔ نمبر 8، خاموشی کو اپنی طاقت بنا لیں۔ خاموشی صرف چپ رہ جانا نہیں بلکہ ایک شعوری حکمت ہے۔ جذباتی بہاؤ کو قابو میں رکھ کر حالات کا مشاہدہ کرنا، مخالف کے ارادوں کو سمجھنا اور مناسب وقت پر معنی خیز رد عمل دینا۔ جب آپ جواب دینے کی بجائے پرسکون رہتے ہیں تو آپ کی موجودگی میں وقار پیدا ہوتا ہے اور مخالف خود اپنی بے تک باتوں میں پھنس جاتا ہے۔ خاموشی سے آپ اپنے اندرونی سکون کو مضبوط کرتے ہیں اور مخالف کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی حقیقت بے نقاب کرے۔ یہی بے صداقت ہوتی ہے۔ آنکھوں کا آنسو دنیا کی ہر چیز سے قیمتی ہے، لیکن اس کی قیمت وہی جانتا ہے جس کی اپنی آنکھ سے بہا ہو۔ پسند ہمیشہ اس انسان کو کرو جو تمہاری عزت کرے، نہ کہ اسے جو دنیا میں سب سے حسین نظر آئے۔ غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا مشکل ہے، مگر صحیح ہو کر اپنے حق پر قائم رہنا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ عورت کا گھر اس کے نصیب سے بنتا ہے، لیکن قائم اس کی برداشت سے رہتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، اگر تمہاری نیت صاف اور دل خالص ہے تو اللہ کبھی تمہیں گرنے نہیں دے گا، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں سے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، میرے نصیب میں وہ لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو جائے، مجھے ذہنی سکون دے اور میرے سارے معاملات آسان فرما دے۔ میرے مولا، جب میں اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر تاریک راہوں کا مسافر بننے لگوں تو اپنے نور کی روشنی سے میری رہنمائی فرما، مجھے سیدھی راہ دیکھا اور اپنی رحمت سے میری خطائیں معاف فرما۔ رزق دینے والے پروردگار، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزگار عطا فرما، اور جو لوگ روزگار پر ہیں ان کے رزق میں بے حساب برکت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔